قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ولی اللہ دے مرد ناہی کردے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا اتوں ٹر جاندے نال خاموشی اللہ تبارک و تعالی دی بے حد حمد و ثنا رب ذوالجلال دے کروڑہا انعام و اکرام کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسا کو دوبارہ موقع دیتا کہ اسا بزرگاں دی یاد کو تازہ کر کے انہاں دے مشن کو جاری و ساری کروں ہر سال دی طرح ہی سال بھی اللہ تبارک و تعالی دے کرم تے فضل و احسان دے نال اس مبارک دی سالانہ تقریب دا آغاز شروع ہو چکا انشاءاللہ یہ محفل عصر تو پہلے اختتام پذیر ہو سی عیدی نشست دی اندر خصوصی تلاوت قاری القرآن نجم القرآن قاری خورشید الحسن نعیمی صاحب آپ کرے سن نادی سعادت محترم جناب عزت مآب قاری محمد وسیم مہروی صاحب خطابات دا سلسلہ ہوسی انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری عبداللطیف فریدی صاحب آپ دا خطاب ہوسی اور حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا اعظمی دامت برکاتہم العالیہ آپ دا خطاب ہوسی ظہر دی نماز دے فوراً بعد انشاءاللہ ملک پاکستان دا وڈا نا عزت مآب ملک عبدالمصطفیٰ سعیدی صاحب آپ دی نعت اسی انشاءاللہ آخری خطاب مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی امیر محمد بوروی دامت برکاتہم العالیہ آپ دا خطاب اسی ہر سال میں مختلف اعلانات دے اندر بھی مریدوں دے گوش گزار بھی یا گزارش کرے نا کہ کوشش کیتی کرو ٹائملی محفل دے اندر شریک تھے کرو سری خواہش ہوندی ہے کہ صبح نال ہی محفل دا آغاز تھی ونجے تاکہ جڑی آخری نشست ہے وہ آخری نشست کو زیادہ طوالت نہ لیتی ونجے کیونکہ لوگاں پیچھا سفر کرنا ہوندے احباب نے رستے دے مراحل طے کرنے ہوندن وہ اگر زیادہ لیٹ تھی ویندی ہے دل دے اندر عجیب جی بے چینی ہوندی ہے تو صرف اور صرف احباب دے آمن تک ہی محفل اساں سمجھو روک کے رکھے نہیں ہیں کہ علماء دے آمن دا ٹائم ٹیبل 10 بجے ٹائم دیتا ہویا انشاءاللہ 10 بجے سارے موجود ہو سن لیکن شایان شان اگر گیدرنگ نہ ہوئے پنڈال دی کیفیت نہ ہوئے والونا علماء کو صدقے تے ٹائم دیون وہ دل گوارا نہیں کریں دا لہذا ہون بھی جڑے احباب دائیں بائیں موجود ہیں انتظامیہ دے علاوہ جڑے مدرسے دے اندر یا روڈ دے یا دائیں بائیں کہیں بے عمل دے اندر مشغول ہیں گپ شپ دے اندر مشغول ہیں انہاں دی بارگاہ دے اندر ادب نال التماس ہے مہربانی کرے سو جلد از جلد پنڈال دے اندر تشریف گن کیا سو لنگر دا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے جنہ لنگر کر گئے دے وہ پنڈال دے اندر آمن تاکہ محفل کو باقاعدہ طور تے شروع کیتا بنے نظم و ضبط خیال رکھ سو تمامی ہی آمن والے اہل علاقہ مریدین محبین متوسلین عقیدت مد سارے واسطے سارے ہی قابل عزت و احترام ہو والد صاحب دے ظاہری پردہ کرن دے بعد مریدین نے جو محبت جو عزت جو پیار اللہ سلسلہ ہا ان دے اندر کمی نہیں کی تھی کو ودھائے سارے کو والد صاحب دے خلا نہ مریدن دے سر تو پورا تھی سکدے نہ سارے سر تو پورا تھی سکدے
وہ خلا ہمیشہ برقرار رہا سی، لیکن جڑی وہ کیفیت ہے کہ وہ فیض علی، وہ فیضان علی، وہ انہاں دی برکت علی، وہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ برکت الصالحین جاریت بعد مماتہم او کما کان فی حیاتہم، نیک لوگاں دی برکت جڑی ہے وہ جاری و ساری رہندی ہے انہاں دی زندگی دے اندر۔ بلکہ بزرگ فرمیندے ہیں کہ زندگی دے اندر شریعت دے پردے ہوندے ہیں، زندگی دے اندر رکاوٹاں ہوندے ہیں، زندگی دے اندر او اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے وچ گھن کے دیندے تو ضرور ہیں لیکن پردے حائل ہوندے ہیں، رکاوٹاں ہوندے ہیں، جلے وہ مرحلے طے کر کے اللہ دی کچاری رب دی پاک و بلند بارگاہ دے اندر پہنچ ویندے ہیں، ولو حجابات اٹھ ویندے ہیں، ول پردے اٹھ ویندے ہیں، ول او اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگاہ چ گھن دے اندر تے مخلوق خدا کو عطا فرما دیا۔ الحمدللہ اوہا روحانیت، وہی فیض جاری و ساریت، سارا سلسلہ والے صاحبان دی وہ نگاہ ہے، وہ محبت ہے، اساں کہیں کام تے نہیں، کہیں کار دے نہیں، وہ تلوہ پتر جوار دا، نہ کہیں کم دا، نہ کہیں کار دا۔ آستانیاں دے تو جڑا میرا مشن ہے، جڑی میری خواہش ہے کہ سارے آستانے تو جڑا عقیدے دا تے محبت دا تے خلوص دا جڑا پیغام ہا او صبح قیامت تک جاری و ساری رہے۔ آج دے دور دے اندر عقائد و نظریات دا بڑا جمع غفیر تھی گئے، عقائد و نظریات کو سمجھن واسطے ڈھیر ساری کوشش کرنی پوندی ہے۔ سوشل میڈیا دا دور ہے، لوگ سوشل میڈیا نال ایفیلیٹڈ ہیں، ٹچ ہیں، ہر ویلے موبائل جیب دے اندر ہے، ہر قسم دا مولوی سن دن، ہر قسم دی گفتگو سن دن، بل اپنے ذہناں دے اوتے تلے نے، اپنے ذہناں دے اوتے ذہن دی قسوٹی تے تول کے آکھا یار مولوی بڑا چنگا ہے، گال تے بڑی اچھی تے بڑی اعلیٰ کریندا ہے۔ دیکھو کہیں دی چرب زبانی کتنی اعلیٰ ہے، کہیں دا بولن کتنا اعلیٰ ہے، کہیں دی زبان دے کیا اثر کیا تاثیر، کہیں دے الفاظ دا چناؤ کتنا اعلیٰ ہے۔ ایسا ہی نہیں دیکھنا بلکہ ایسا دیکھنے کہ بولن اللہ کیا قرآن و سنت دے مطابق گال کریں گے، کیا بولن اللہ جڑی گال پیا کریں گے قرآن دے مطابق ہے، یا گفتگو کرنے اللہ جڑی گفتگو پیا کریں گے اے آقا نبی رحمت لجبال آقا دے فرمان دے مطابق ہے۔ ایسا سنی خوش نصیب لوگ ہاں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو چونے، سب کو ادب والی جماعت جو چونے خدا الحمدللہ کامیابی ہے ادب والیاں واسطے۔ وہ ادب کرنے اللہ اگر خطہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوندائی پاک کلام دے اندر تذکرہ کر چھوڑے، ایسا انسان ہے نبی رحمت لجبال آقا دے غلام ہے، ادب کرنے والی جماعت ہے کہ میرا عقیدہ، میرا وجدان، میرا یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ سارا اے جہان بھی کامیاب ہے، اگلا جہان بھی کامیاب ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، آستانہ یا بستی بٹیاں شریف۔ جہاں تک میری کیفیت ہے میں کما حق کو ہوں وہ حق نہ ادا کر سکتا ہو سا مریدین المحبت دا، او اخلاص دا، او پیار دا، او وقت دیوان دا، او انہاں دے مسائل حل کرن دا، او انہاں دی دل جوئی کرن دا۔ والد صاحب دے جتنے بھی مریدین ہیں جیڑے بندے کو ملو نا وہ آدھے بھی میرے نال تو کوئی وکھری محبت ہے، میرے نال تو کوئی الگ محبت ہے، بھی لکھن دی تعداد دے اندر مریدین ہوون جیڑے بندے کو پکڑ کے بندہ کھنگالے وہ کہ مرشد کیا بات ہے، سارے نال تو کوئی انج محبت ہے، وکھری محبت ہے۔ اے ملکہ سے ہونا دہا، اے شہنشائیت ہونا دی ہے، اے تاج صرف ہونا دے سر چھکدہ ہا کہ انہاں ہر بندے دے نال محبت ونڈیے، ہر بندے دے نال خلوص ونڈے، ہر بندے دے نال پیار دا طریقہ جڑا اور روا رکھا۔ میرے کل کوئی کمی تھی سکتی ہے لیکن واللہ میری ذات نہیں، این آستانے دے نال جڑی توری محبت ہے، مثالی محبت ایک سب نے قیامت تک جاری ہے ساری رکھا ہے۔ پتہ نہیں والد صاحب اور کیڑے انداز نال مریدین کو این معیار تے گھن کے آئیں، مشکلات دا فیض ہا، مشکل دور ہن ہر طریقے دے نال، لیکن انہاں اپنے مریدین دے محبت پیار دے کے دے عقیدے دی جڑی شمع جلائی ہونا، ہر مرید کو یہ پتہ ہے کہ والد صاحب انہوں کو محبت ہے تو صرف قرآن دی تعلیم نال محبت ہے۔ الحمدللہ وہ محبت دی خوشبو اساں کوشش کیتی ہے کہ ساری زندگی دے بعد بھی وہ جاری ساری رہے۔ الحمدللہ ہر جگہ تے جتے جتے انہاں علم دی شمع جلائیے، جتے جتے انہاں محبت تے پیار دا درس دا سلسلہ شروع کیتا، الحمدللہ وہ جاری و ساری ہے۔ تمامی احباب نال ول بھی گزارے سے جڑے احباب دائیں بائیں ہیں یا جڑے احباب نویں آندے پن مہربانی کر کے جیویں ہی لنگر کر گئے سے ڈائریکٹلی پنڈال دے اندر تشریف فرما ہو
تے جڑے احباب بیٹھے ہو تساں تواڈے نال بھی ادباً یہ گزارش ہے کہ محفل دے اندر موجود رہو. میری خواہش ہوندی ہے کہ کوئی نہ کوئی پیغام میرے کو جتنے علماء آندن تے وہ پیغام پوچھ دن, وہ موضوع پوچھ دن کہ موضوع کیا بیان کیتا ونجے, انہاں کو پیغام کیا دیتا ونجے. تے میری ہی گزارش ہوندی ہے کہ جتنا ہی بھی تھی سکے عقیدہ بیان کیتا ونجے. پیرانے عظام تے دیرے تے تساں آ گئے, آستانے تے تساں آ گئے, تساں محبت ہے تو پیرانے عظام نے محبت کریں دے میں تا آ گئے نا. تو آپ کو مزید محبت سمجھاونا یا مزید میں بحیثیت سجادہ نشین میں آکھاں بھئی انہاں کو صرف سمجھاونا ہی ہو پیری مریدی ہے, صرف انہاں کو سمجھاونا ہی ہے پیران دی عزت کرنی ہے. نا احباب مرنے موت آمنی ہے, دنیا درخصت ہونا. پیر دا کام کیا ہے, مرشد دا کام کیا ہے کہ سیدھا رستہ دکھاونا, راہ ہدایت دکھاونا, سیدھا رستہ سمجھاونا. اگر ایسا سیدھا رستہ دکھا کے چلے گئے, سیدھا رستہ سمجھا کے چلے گئے, بل سارے واسطے بھی کامیابی ہے, توارے واسطے بھی کامیابی ہے. والد صاحب نے فرمائیں مرید تبچ ویسی اون تو پیر دا ادب کیتا تے پیر دا ادب قرآن و سنت دے مطابق کیتا. مرید تبچ ویسی او تا آکسی میں ادب کیتے محبت کیتی ہے. مسئلہ پیر واسطے اوکھا تھی ویسی کہ تسا مرید کو سمجھایا کیا ہے, مرید دے دامن دے اندر پایا کیا ہے, مرید دی تربیت کیا کیتی ہے. تے والد صاحب نے فرمائیں ہن کہ سٹیج دے اوتے کوشش ہوندی ہے بس اوقات بندیاں دی ایسا سٹیج دی زینت بنوں, سٹیج دے اوتے بہوں. آپ فرمائیں ہیں کہ جڑا دیکھ دے تلے بھا سریندہ کھڑا ہوندے نا اون دا مقام باحثیت جڑا سٹیج دے مرید آ کے باہوے اون دا مقام بلند ہو تے پیر دی نگاہ دے اندر درجہ بلند ہو. جڑا جیڑی جگہ تے باندھے, جیڑی کیفیت نال باندھے, شیخ کامل لے دن آپ دے جنازہ دی کیفیت جڑے لوگ شامل تھے ہیں. ایک شخص متی تل دی سرزمین تھا, او آدھے بھی میں نامی صافے کھڑا ہمیں, میں بارہا کوشش کیتی ہے کہ میں شیخ کامل دا آخری دیدار تک کر گنا, لیکن مجمع اتنا جمع غفیر اتنا کہ لوگ میں کچھ اندے آندے وال میں پچھا وانج کھڑ دا ہمیں, اور ٹولی تے ٹولی آندی ہے تے وال پچھا. میرے ساتھی جنہاں قافلہ ونجن پہ گیا, بس روانہ تھی ون پہ گئی, ٹائم زیادہ تھی گیا. انہوں نے کو آکھا بھی ہون مہربانی کر وال تو نہیں پہنچ سکتا, نہیں دیکھ سکتا چہرہ. ادن میں شامل بھی ہامی جنازے دے وچ بھی شامل ہو گیا. آیا اسی سفر کے دل مونجھا رہ گیا کہ میں دیدار کر گنا, زیارت کر گنا. ادن میں گھر گیا, عشاء دی نماز پڑھی ہے, عشاء دی نماز پڑھ کے سم گیا تو مونجھے دل دنال شیخ کامل نے حضور پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا حضور قبلہ پیر سید زاہد حسین گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دیدار کروایا, زیارت کروائی. کہ آپ نے سایا مرید منہ جانا تھی, نام صافل کھڑا ہو تو نہیں بھی دیکھ سکا, میں تو دے بلے تھا میرا. عاشقہ شیخ کامل واسطے پیر طریقت واسطے بڑا سونا لکھے. میں صرف اور صرف لوگاں دے انتظار واسطے تھوڑا جے بولیندہ پیاں, وگرنہ سارے پروگرام دے اندر کوشش ہو سی کہ جی میں پینل دے ٹائم ٹیبل ہے ہوئے ٹائم ٹیبل دے مطابق چلایا ونجے. میری گفتگو تو کوئی بور کرنا لے دوبارہ نہ سننی پوسی, میں کوشش کرے سیں کہ انشاءاللہ ٹائم دے اندر رہندے ہوئی ساری محفل کو آپ توڑ پہنچاؤں. محبت توڑی ہو سی, باہمنا توڑا ہو سی, سننا توڑا ہو سی, تے دامن دے اندر پا کے گے کرو. آج دا دور بڑا سخت دور آندہ پہ, اپنی آون علی نسل دے دامن دے اندر عقیدہ سونا دیوائے, اپنی آون علی نسل کو عقیدہ سچا دیوائے, عقیدہ ستھرا دیوائے. والد صاحب ہو رہا ہر معاملے دے اندر نرم ہو سن, لیکن عقیدے دے معاملے دے اندر میرے والد گرامی بالکل نرم کہنا ہے. آپ سچا سچا کھرا عقیدہ لے کے گئے, اولاد کو بھی مریدوں کو بھی. میں تا بیعت کریں دے ہوئے اپنے مرید نال گزارش کرے نا کہ اگر عقیدہ اہل سنت دریہ تو تیری میری پیری مریدی قائم ہے. اگر عقیدہ اہل سنت تو منحرف ہویا, انحراف کیتا, کہیں بے دی محبت تیرے دلے چاہ گئی, نہ والا سا تیرے مرشد ہے نہ تو سارا مرید ہے. اپنی اولاد کو سچا عقیدہ دیو, اپنی اولاد کو ستھرا عقیدہ دیو. اے پیغام دیون واسطے محافل سجایا میں نے. اے صرف اور صرف جڑا زنگ لگا ودا ہوندے, جڑا دل وسما ودا ہوندے, جڑا دل سیاتھیا ودا ہوندے, یا دل مردہ تھیون دے قریب ہوندے, اے او پانی دیون واسطے ہوندے. اے محفل دا انتظام, اے بزرگاں دا سڑنا, اے زیارتاں, اے دیدار, اے واز و نصیحت دا سلسلہ صرف ہی واسطے ہوندے کہ تاکہ سارے دل کو جڑی قالق نبی رحمت لجبال آقا دے حدیث سے مبارکہ ہے. حضور میں جی میں لوہے کو زنگ لگ دے, میں دلوں کو لگ بندے. سمجھئے سبحان اللہ چاہاں جی میں لوہا زنگ پکڑیں دے, میں دلی زنگ پکڑ بندن. تے لوہے کو جی میں صاف کرن واسطے آلہ ہے, دلان دا زنگ لہاون واسطے آلہ ہے.
نبی رحمت لجپالا کا فرمایا جے دلاں کو زنگ لگا ودا ہوئے پر اون دا آلہ کیا ہے؟ قرآن دی تلاوت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دا فرمان تو حضور دا فرمان اے پڑھو ایک دل جادے دل دا زنگ لگ جاسا۔ اے محفل دے اندر بھی تزکیہ نفس دا اہتمام کیتا ویندے کہ دلوں کو پاک کیتا ونجے، دلوں کو ستھرا کیتا ونجے۔ این خیال نال صرف اور صرف چہرہ دکھاون دی غرض نال یا صرف اور صرف پیرا دیون دی غرض نال نہیں آونا۔ آمنے آستانے دے ہوتے تا فیض دا مقصد کیا ہوندے؟ کچھ حاصل کر کے وینے۔ جی میں توڑیاں دیواراں ہیں، پیران دیاں دیواراں اوے ہیں، کوئی انہاں دیواراں دے ہوتے کوئی مزید کوئی شے نہیں لگی ہوئی بھی جندے جو فیض تھی سی حاصل۔ فیض کی تو حاصل تھی دے انہی محفل دے وچوں انہاں بزرگاں دی روحانیت دے وچوں وہ جڑا انہاں دی توجہ ہوندی ہے، شیخ کامل انہاں دی نگاہ ہوندی ہے، توجہ ہوندی ہے، من عاملہ صالحہ جیڑی میں آیہ بینہ دا جز پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام عظیم دے اندر اعلان کوئی اچھا کام کرے چاہ خیر نیکی بھلائی چنگائی دا چاہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے کام چنگے کرے ہوئے مومن بل اللہ دا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اسوں کو اعلیٰ تو اعلیٰ زندگی عطا فرما چھوڑے سے۔ یہ اعلیٰ زندگی کیا ہے؟ صرف دنیا دی زندگی نہ اخروی زندگی بھی اعلیٰ ہے۔ آقا دی حدیث مبارک ہے اگر قبر تے آکے کوئی پکھی بہ ونجے، کوئی پرندہ، کوئی پکھو بہ ونجے، حضور نبی رحمت اللہ جبالہ کا فرمایا قبر دے اندر جیڑا ہوندے کو پتہ لگ ویندے نارے یا مادہ ہے۔ سمجھئے سبحان اللہ چاہتا قبر دے اندر میت ہے مردہ مطلق اے نہیں بھئی کوئی زہد و تقوی لہا، کوئی پرہیزگار ہا، کوئی عالم ہا، کوئی ولی ہا، نہیں مطلق اعلان کیتا قبر دے اندر کوئی بھی میت کوئی بھی مردہ ہے اتے پکھی بہ گئے لجپالا کا فرمیدن کو پتہ لگ ویندے بھئی نر یا مادہ ہے۔ میں گزارش کرنا بھئی پکھی دا پتہ لگ ویندے یہ پتہ نہیں لگتا بھئی مرید کتھو آیا کھڑے، پرندے دا پتہ لگ ویندے نر یا مادہ ہے۔ کئی پرندے ایسی شکل ہوندی ہے جی میں کہاں ہے نار مادہ ثابت ہوندی تخصیص دا پتہ نہیں لگتا بھئی نار کیڑا ہے تے مادہ کیڑا ہے۔ اگر سفید رنگ دا کبوتر کوئی کبوتر باز ہوئے کو تو پتہ لگی عام بندے کو تو پتہ نہیں لگدا نر تے مادہ دا، لیکن لجپالا کا فرمایا جلے قبر دے اندر میت موجود ہے مومن مسلمان وہ پکی باوے تو پتہ لگ دے ایمیں اگر کوئی جیتھی جیڑی جگہ دو جتنا سفر کر کے آیا شیخ کامل جان دے بھی ہیں سجان دے بھی ہیں ان دے واسے رامتہ برکتہ میں دعا نہیں کریں گا۔ عاشقہ نے ایسے شیخ کامل واسطے بڑا سونا لکھے اگر میں توجہ نال سونا میں شعر پڑھنا چاہنا افر میں نیوان میرا مرشدی اچھا تے اسی اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جوان نہ اچھیاں کولو جنہ نیویاں نال نبھائی تے خس خس جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایا تے سو لباس بدن تے پائیے پر پیر بنا کنڈ ننگی ایک نگاہ سونا مرشد ویکھو سو ہجاں تو چنگی۔ محفل دے اندر جی میں نظم و ضبط نال آندے پہ ہو میں محفل دے اندر موجود راسو انشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری کرنے ہیں۔ میرے والد گرامی نے مدرسہ جڑے مرید جانن بوری والے دی سرزمین مراد علی دے وچ بنایا ہویا ہے الحمدللہ وہ مدرسہ جاری و ساری خان صاحبان موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں کو عزتاں عظمتاں عطا فرماوے۔ وہ مدرسے دے قاری صاحب جناب قاری محمد خضر حیات صاحب آپ موجود ہیں، میں گزارش کرسنا کہ اتھیں میک پیش کیتا ونے آپ کھڑے تھی کہ نبی رحمت لجپال آقا دی پاک بارگاہ دی اندر دو چار مصرے جڑے آپ دل دے وچوں نکلن ضرور پیش کرسن تو سائیں میں نعرہ سنو چا تاکہ جڑے احباب آندے پھر انہوں کو بھی محسوس تھی محفل جاری ہو ساری نعرہ تکبیر اتنا نعرہ لے سو تو میں آپ تقریر کریں ذرا سا نعرہ محبت اللہ سنو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت